زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے کسی بہانے ان کو جیل بھیج دیا۔ اسی دن جس دن حضرت یوسف علیہ السلام جیل بھیجے گئے، 2 نوجوان اور بھی جیل میں داخل کیے گئے، اور یہ دونوں بادشاہ مصر املیکی کے خاص ملازم تھے۔ ایک اس کا ساقی تھا اور ایک باورچی۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے علم و فضل کا اظہار شروع فرما دیا اور توحید کی تبلیغ شروع فرما دی، اور آپ نے یہ بھی ظاہر فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر خوب سمجھتا ہوں۔ چنانچہ وہ 2 نوجوان جو آپ کے ساتھ ہی جیل میں داخل کیے گئے تھے کہنے لگے، ہم نے آج رات کو خواب دیکھے ہیں، ان کی تعبیر بتائیے۔ ساقی نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ میں ایک باغ میں ہوں اور انگور کے خوشے میرے ہاتھ میں ہیں اور میں ان خوشوں سے شراب نچوڑتا ہوں۔ باورچی نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں، فرمائیے ان کی کیا تعبیر ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے ساقی، تو اپنے عہدے پر بحال کیا جائے گا اور حسب سابق اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور اے باورچی، تو سولی دیا جائے گا اور پرندے تیرے سر کھائیں گے۔ یہ تعبیر سن کر وہ دونوں کہنے لگے، خواب تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم تو محض مذاق کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اب جو کچھ بھی ہو، خواب تم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، مگر میں نے جو کچھ کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، اور اب میرا یہ کہنا کسی صورت ٹل نہیں سکتا۔ چنانچہ وہی ہوا جو حضرت یوسف نے فرمایا تھا۔ ساقی پر الزام ثابت نہ ہو سکا اور وہ اپنے عہدے پر بحال ہو گیا، اور باورچی مجرم ثابت ہوا اور وہ سولی دے دیا گیا۔ مصر کے بادشاہ عیان بن ولید املیکی نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ 7 فربا گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیں ہیں جنہیں 7 سوکھی بالیاں کھا رہی ہیں۔ بادشاہ کو اس خواب سے بڑی پریشانی ہوئی اور بڑے بڑے ساحروں اور کاہنوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی اس کی تعبیر بیان نہ کر سکا۔ بادشاہ کا ساقی جو جیل میں رہ چکا تھا اور یوسف علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق اپنے عہدے پر بحال ہو چکا تھا، بادشاہ سے کہنے لگا کہ جیل میں ایک عالم ہے جو خواب کی تعبیر بتانے میں یکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، تو تم اس کے پاس جا کر میرا خواب بیان کرو اور اس سے تعبیر پوچھ کر آؤ۔ چنانچہ وہ ساقی جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، اے یوسف، ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم 7 برس لگاتار کھیتی کرو گے اور غلہ خوب ہوگا۔ 7 موٹی گائیں اور 7 ہری بالوں کا اسی طرف اشارہ ہے، اور پھر اس کے بعد 7 برس بڑے سخت اور قحط کے آئیں گے۔ ان سالوں میں تم پہلے 7 سالوں کا جمع کردہ غلہ کھا جاؤ گے۔ 7 دبلی گائیں اور خشک بالوں کا اشارہ اسی طرف ہے۔ پھر اس کے بعد 1 برس آئے گا جس میں خوشحالی کا دور ہوگا اور زمین سرسبز ہوگی اور درخت خوب پھلیں گے۔ ساقی نے یہ تعبیر جب بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ اس تعبیر کو سن کر مطمئن ہو گیا اور جان گیا کہ تعبیر یہی ہو سکتی ہے، اور اس کو شوق پیدا ہوا کہ یہ تعبیر یوسف علیہ السلام کی اپنی زبانی سنے۔ اس لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا قاصد پہنچا اور اس نے کہا کہ بادشاہ آپ کو بلاتا ہے۔ تو آپ نے اس قاصد سے فرمایا، پہلے تم بادشاہ کو جا کر میرا پیام دو کہ میرے معاملے کی تحقیق کرے اور دیکھ لے کہ مجھے بلا وجہ جیل میں بھیج دیا گیا ہے۔
قاصد یہ پیام لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے سارا قصہ معلوم کر کے عورتوں کو جمع کیا اور زلیخا کو بھی بلایا اور ان سبب سے یوسف علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو سب نے متفقہ طور پر کہا ماشاءاللہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی، اور زلیخا کو بھی یہ کہنا پڑا کہ اصل بات کھل گئی اور واقعی میرا ہی قصور تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔ اور اس کے بعد بادشاہ کے حکم سے بڑی عزت و احترام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے رہا کر دیے گئے۔ تو بادشاہ مصر ریان ابن ولید نے آپ کو بڑے احترام کے ساتھ اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور پھر اپنا خواب جو اس نے دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے خود بیان کیا، اور اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے اس نے سنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو بادشاہ کا دیکھا ہوا خواب مفصل بیان فرمایا اور پھر تفصیل سے اس کی تعبیر فرمائی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر کہ باوجود یہ کہ آپ سے یہ خواب پہلے مجملاً بیان کیا گیا تھا مگر آپ نے تفصیل سے وہ سارا خواب سنا دیا، بڑا حیران ہوا اور کہا کہ خواب تو عجیب تھا مگر اس سے بھی عجیب تر آپ کا بیان کر دینا ہے۔ پھر تعبیر سن کر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے مشورہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب لازم ہے کہ غلہ جمع کیا جائے اور ان فراخی کے سالوں میں کثرت سے کاشت کی جائے اور غلہ ماں بالوں کے محفوظ رکھا جائے اور رعایا کی پیداوار میں سے خمس لیا جائے، اور اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر و حوالی مصر کے باشندوں کے لیے کافی ہوگا، اور پھر خلق خدا ہر طرف سے تیرے پاس غلہ خریدنے آئے گی اور تیرے یہاں اپنے خزائن و اموال جمع ہوں گے جو تجھ سے پہلوں کے لیے جمع نہ ہوئے۔ بادشاہ نے کہا مگر یہ انتظام کون کرے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی قلم کے تمام خزانے میرے سپرد کر دو۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا، آپ سے زیادہ مستحق اور کون ہو سکتا ہے، اور اس کو منظور کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زیر تصرف ملک کے سارے خزانے کر دیے۔ پھر 1 سال کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ کی تاج پوشی کی اور تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی اور آپ کو طلائی تخت پر بٹھا کر اپنا ملک آپ کے سپرد کر دیا اور عزیز مصر کو معطل کر دیا، اور خود بھی مثل رعایا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابع ہو گیا۔